السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، از قلم ماہم انصاری۔ مکمل ناول ہم نے ریڈ کرنا ہے تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ وحید، تمہیں یقین ہے ہمیں یہاں ٹھہرنے کو جگہ مل جائے گی؟ حسن نے سیل آف کر کے جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، مجھے یقین ہے، تم بھی دیکھو گے یہاں کے لوگ خاصے مہمان نواز ہے، بغیر کسی پریشانی کے ہمیں کوئی بھی اپنے گھر جگہ دے دے گا۔ اس نے تفصیل سے حسن کو بتایا۔ وہ اب پکی روڈ بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے، کچے رستوں کے طرف ہرے بڑے لہلاتے کھیت، سرسوں کے زرد پھول، تو کہیں خالی پودے، ایک آدھ جگہ تو انہیں مور بھی دیکھنے کو ملے۔ سورج کی نارنجی شعاؤں نے ماحول کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی بارش نے چھوٹے بڑے نالوں کو بھر دیا تھا، ایسا منظر انہوں نے کب دیکھا تھا۔ سو اب یہ خوبصورت منظر انجوائے کر رہے تھے۔ دو تین جگہوں پر تو یہ تصویر بھی بنوا چکے تھے۔ یار میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم یوں ہی سفر کرتے رہیں۔ حسن کی نظریں قدرت کے تراشے ہوئے حسین مناظر پر چکر کھا رہی تھی۔ لے میرا فون پکڑ، ہر منظر کی اچھی سی تصویر بناتا جا۔ وحید نے اپنے فون کی سمت اشارہ کیا۔ اوکے۔ اس نے ڈیش بورڈ سے وحید کا فون اٹھا لیا۔ ارے حسن، دیکھ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اس نے حسن کا رخ اپنی سمت کیا، ساتھ ہی بریک بھی لگائی۔ صاف شفاف ندی کا سورج کی روشنی سے نارنجی ہوتا بہتا پانی میں تیرتی چھوٹی سی کشتی اور نارنجی ہوتے آسمان پر اڑتے پرندے۔ وہ مسحور سے اس منظر کو دیکھتے گاڑی سے باہر نکل آئے۔ آ جائے جگر، ایک سیلفی ہو جائے۔ حسن نے اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور اگلے پل وہ تصویر فیس بک پر ایوننگ سیلفی کیپشن کے ساتھ اپلوڈ ہو چکی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ان کا سفر ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس چھوٹے سے گاؤں میں ان کی سیاہ ڈسٹر کھڑی تھی۔ ابھی وہ اتر بھی نہ پائے تھے کہ کتنے ہی بچوں نے ان کے گرد گھیرا بنا لیا تھا۔ گھروں کی چھتوں پر سے بھی کتنے ہی سر برآمد ہوئے تھے۔ اس نے بے چارگی سے حسن کو دیکھا۔ یار شاید غلطی سے ہم کسی کی بارات کے وقت آ گئی ہیں۔ حسن کی شرارت پر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ کچھ دیر وہ بے چارگی سے بچوں کو دیکھتے رہے، آخر تنگ آ کر وحید نے دوبارہ کار سٹارٹ کی اور بچے ادھر ادھر ہو گئے۔ کچھ دور جا کر اس نے نسبتاً سنسان جگہ پر کار روک دی۔ اترو ورنہ وہ کرکٹ ٹیم دوبارہ آ جائے گی، وہ بولا تو حسن مسکراتے ہوئے باہر آ گیا۔ شام کا اندھیرا ابھی مکمل طور پر نہیں پھیلا تھا، مگر خاموشی ایسی تھی جیسے آدھی رات ہو۔ وہ دونوں ابھی سوچ ہی رہے تھے کس گھر میں قسمت آزمانی چاہیے کہ بھاگتے قدموں کی آواز پر چونک پڑے۔ اس آواز میں کھنکتے پازیب کی آواز بھی شامل تھی۔ تیز ہوا آندھی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ کتابیں سینے سے لگائے پھولی سانسوں کے ساتھ آنکھیں ملتی ہوئی بھاگتی ہوئی کافی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایک پل میں انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ ان سے تھوڑے فاصلے پر رک گئی تھی، مگر ابھی تک اس کی نظر ان پر نہیں پڑی تھی۔ تیز ہوا نے اس کے بال بکھیر دیے تھے، دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانوں پر آ گرا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ایک آنکھ ملتی پیچھے دیکھ رہی تھی۔ یار لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے، حسن نے یقیناً سرگوشی کی تھی، مگر اس سناٹے میں اس کی آواز بآسانی اس تک پہنچی تھی۔ تبھی وہ چونک پڑی۔ کون ہے؟ خوبصورت آواز میں خوف نمایاں تھا۔ گاڑی کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے وہ انہیں نہ دیکھ سکی تھی۔ اس نے ایک غصہ بھری نگاہ حسن پر ڈالی اور اس کا ہاتھ دبوچ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اکیلے جاتے ڈر لگ رہا تھا کیا؟ حسن نے کوہنی ماری، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے غور سے اسے دیکھا جو دوپٹے سے چہرہ چھپائے چکی تھی، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، گھور سیاہ چمکتی آنکھیں تیز تیز رگڑنے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے سے بوکھلائی تھی۔ جی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلائیں۔ کوئی مسئلہ ہے محترمہ؟ حسن نے وحید کو گھورا اور پھر اسے مخاطب کیا۔ جی وہ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ خود کو نارمل کرنے کے لیے ایک پل کو رکی۔ وہ میرے پیچھے لگ گئی تھی۔ اس نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ میں جاؤں؟ اس نے خاموش کھڑے حسن کو دیکھا، پھر تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ تو کیا محاکمے میں چلا گیا ہے؟ اس کے جاتے ہی حسن نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں۔ وہ ایسے چونکا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہو۔ او بیٹا سب ٹھیک تو ہے؟ کہیں یہاں پر بھی کھڑے کھڑے کیوپٹ کا وار تو نہیں ہو گیا؟ وہ شاید سے ہونٹ سکور کر بولا۔ بکو مت، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ اسی انداز میں ایک نقطے پر نظریں ٹکائے کھڑا رہا۔ اچھا، میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا۔ فوراً بولا۔ کیا سمجھ گئے؟ وحید نے حسن کو گھورا۔ اب تو اس کے پیچھے آنے والے کا انتظار کر رہا ہے، حسن کہتے ہوئے دانستہ استفاضے پر کھڑا ہو گیا۔ اور ٹھیک ہی کیا نہیں تو اس کا بھاری ہاتھ اس کی کمر پر نشان چھوڑ جاتا۔ سن، شام گہری ہو رہی ہے اور ہمیں یہاں رہنے کے لیے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہے، اس سے پہلے کہ آندھی کے ساتھ بارش بھی شروع ہو جائے۔ اور وہ کہتے کہتے پیچھے مڑا۔ اوہ، وہ تو کافی دور چلی گئی ہے۔ جلدی کرو حسن، ہمیں اس سے مدد لینی ہے۔
وہ اس کا انتظار کیے بغیر تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے پہنچا تھا، مگر وہاں پہنچتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ تنہا نہیں تھی۔ بہت دیر لگا دی نور، کوئی اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی مقابل کی نظر اس پر پڑی۔ جی آپ؟ اسے سوالی نظروں سے دیکھا تو نور کی نظریں بھی اس کی طرف مڑی۔ مجھے وحید کہتے ہیں۔ وحید اکرام، ہم یہاں اجنبی ہیں۔ ہم، آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ اس کے سوال پر اس نے کچھ کہنے کے بجائے اکرامہ آتے حسن کو، اور جب دوبارہ زیب کی طرف مڑا تو وہ جا چکی تھی۔ میں زیب ہوں، آپ اگر مناسب سمجھے تو ہمارے گھر ٹھہر سکتے ہیں، ہمیں خوشی ہوگی، وہ دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا، اور اندھا کیا چاہے دو آنکھوں کی مصادق وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ نور، ادھر ایک شمع دے دو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زیب نے اسے آواز دی اور انہیں کچے صحن کے ایک طرف بچھی چارپائی کی سمت لے آئی۔ یہ ایک چھوٹا کچے صحن والا گھر تھا جس کے ایک طرف 2 کمرے، کچن، واش روم، باتھ روم، اور دوسری طرف یہ صحن جس کے کونے میں لگے ہینڈ پمپ سے تھوڑی دور کیاریوں میں گلاب کے پودے لگے تھے، لال، پیلے، گلابی۔ ایک کمرہ اوپر بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک 13-14 سالہ لڑکا پانی کا جگ اور گلاس لیے چلا آیا۔ اس کے پیچھے وہ بھی تھی۔ وحید کی جائزہ لیتی نظریں بے اختیار اس کی طرف پلٹی۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کی رنگت مزید چمک رہی تھی۔ شمع کی روشنی کے سائے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے سے کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ وہ محفوظ سا اسے دیکھے گیا۔ کمر میں اچانک پڑنے والے دباؤ نے اسے واپس ہوش کی دنیا میں لا پٹکا۔ اس نے تلملا کر حسن کو گھورا اور دوبارہ زیب کی طرف گھوما جو پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھائے تھامنے کا منتظر تھا۔ اس نے گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے نور کو تلاشنا چاہا مگر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ بالآخر اس نے مایوس ہو کر نظر زیب پر مرکوز کر دی اور اپنا دھیان بھی۔ آپی، ناشتہ دے دینا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ طیب کافی عجلت میں پیروں میں جوتے ارس رہا تھا۔ افو، دے رہی ہوں۔ ادھر تایا جان نے بھی ناشتے کا شور ڈالا ہوا ہے۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے آواز کی سمت دیکھا تو اسے کچن میں نور کا سایہ آنچل نظر آیا، سیاہ آنچل نظر آ گیا۔ نور، اب لے بھی آؤ، تمہارے تایا نے جلدی نکلنا ہے۔ ایک اور آواز آئی۔ اس نے اٹھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ حسن کے کھراٹے عروج پر تھے اور زیب شاید کہیں گیا ہوا تھا۔ آہٹ پر اس نے ایک دفعہ پھر مندی مندی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ سامنے ہی ہینڈ پمپ سے پانی بھر رہی تھی۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں چمکتے چہرے کو سورج کی نارنجی شعاعوں نے مزید خوبصورت بنا ڈالا تھا۔ سٹیل کا جگ تھامے دودیا ہاتھ جن کے ہلکے گلابی ناخنوں نے انہیں بری طرح اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اسے اپنے فیملی سرکل میں موجود لڑکیوں کے ناخن یاد آئے جو ہمہ وقت کیوٹکس سے سجے ہونے کے باوجود اتنے خوبصورت نہیں لگتے تھے۔ اس کی بھٹکتی ہوئی نظریں کیاریوں میں لگے گلابوں پر پڑی اور پھر ٹھہر سی گئیں۔ اسے لگا جیسے ان گلابوں میں اور نور میں کچھ زیادہ فرق نہ ہو۔ اسی پل اسے خیال آیا تو اس نے تیزی سے آنکھیں موند لیں جو بے خیالی میں پوری کھل چکی تھیں۔ جاگ گئے ہیں تو ہاتھ منہ دھو لیں، میں ناشتہ لے آتی ہوں۔ نور کی آواز کانوں میں پڑتے ہی اس کے مصنوعی کھرانٹوں کی آواز گونجنے لگی۔ قریب کھڑی نور نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا جو کچھ دیر قبل جاگ رہا تھا اور اب اتنی جلدی گہری نیند۔ شاید وہ ابھی اس معاملے پر تھوڑا اور غور کرتی کہ اندر سے کسی نے اسے پکارا تھا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے پٹ سے اس مکھی پر ہاتھ صاف کیا جو کافی دیر سے اس کی مصنوعی کھرانٹوں میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ پھر نظریں گھما کر حسن کو دیکھا اور چونک کر اٹھ بیٹھا۔ تو کب اٹھا یار؟ اس نے مسکراتے ہوئے حسن کو دیکھا جو نہ جانے کب سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ تو یہاں آ کر کچھ زیادہ ہی گھامر نہیں ہو گیا ہے؟ حسن نے ہنوز اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس نے کھسیا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یعنی حسن وہ سب کچھ ملاحظہ کر چکا تھا جو کچھ دیر پہلے وقوع پذیر ہوا تھا۔ مجھے تو بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ہینڈ پمپ کی طرف بڑھا۔ حسن نے اسے ایک اور لمبی سی گھوڑی سے نوازا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح ہنستے ہوئے منہ دھونے لگا۔ یہ ہمارے گاؤں کی سب سے خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے۔ ناشتے کے بعد وہ زیب کے ساتھ سیر کو نکل پڑے۔ حالانکہ اب اسے گاؤں سے زیادہ گاؤں والی میں دلچسپی تھی مگر حسن کی گھوڑیوں اور دھمکیوں کی وجہ سے اسے بھی ان کے ساتھ آنا پڑا تھا۔ اور اب وہ مختلف کھیتوں میدانوں سے ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی ندی کے قریب پہنچے تھے جو واقعی بہت خوبصورت اور پرسکون تھی۔ صاف شفاف پانی، نیلے آسمان پر امڑتی کالی گھٹائیں اور دھیمی دھیمی سی ہوا جو روح تک کو تازگی بخش رہی تھی۔ وہ مسحور سا اس دلکش منظر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میری اور نور کی پسندیدہ جگہ بھی ہے۔ جب کبھی فرصت ملتی ہے میں بھی نور کے پیچھے یہیں چلا آتا ہوں۔ وہ جو اب تک زیب کی ہر بات غیر دماغی سے سنتا آیا تھا نور کا نام سن کر چونک پڑا۔ اچھا، تو یہ اس کی پسندیدہ جگہ ہے؟ وہ ندی کے پانی میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ آؤ ایک اور جگہ دکھاتا ہوں مگر وہ اس جگہ سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ زیب کے کہنے پر حسن فوراً چلنے کو تیار ہو گیا۔ فون میں پکچر کیپچر کرتے وحید نے انکار میں سر ہلایا۔ تم لوگ جاؤ، مجھے تو یہیں رکنا ہے۔ لو بھائی،
یہ تو گیا کام سے، اس جگہ کے عشق میں مت ڈوبو ورنہ یہ آپ کو یہیں بس جانے پر مجبور کر دے گی۔ زیب ہنستے ہوئے بولا، دل تو یہی چاہتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہنوز دھیمی سی مسکان ٹھہری ہوئی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، اس دیوانے کو یہیں رہنے دو، حسن نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے چل پڑے۔ وہ ابھی بیٹھنا ہی چاہ رہا تھا، کچھ دور جھاڑیوں کے قریب موجود گلابی آنچل پر اس کی نظر پڑی۔ اس کے دل کی کلی کھل ہی تو گئی۔ یہ نور کی پسندیدہ جگہ ہے۔ زیب کی بات سوچتے ہوئے وہ اس کے قریب پہنچ گیا، پھر آہستگی سے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس کی موجودگی سے بے خبر وہ کچھ گنگنا رہی تھی۔ اس نے سننا چاہا، محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ اس کی خوبصورت آواز کا سحر محسوس کر کے وہ حیران رہ گیا۔ شاید اسی پل نور کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، تبھی وہ چونکی اور اس کو اپنے قریب پا کر حیران ہی تو رہ گئی۔ نور کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وحید کو اس کی حیران آنکھوں میں اپنا عکس واضح نظر آیا تھا۔ کافی خوبصورت ہے نا یہ جگہ؟ پر جما دیں، گلابی آنچل میں لپٹا دل کی آواز کو دباتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ اس نے سر گھما کر نظریں دوبارہ پانی کی طرف مرکوز کی۔ اس کا چہرہ اسے کچھ اداس سا لگا۔ دل کا موسم خوبصورت ہو تو سارے ہی منظر خوبصورت لگتے ہیں۔ وہ کچھ دیر بعد گویا ہوئی اور اسے لگا جیسے چار سو نور سا چھا گیا ہو۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، دل کا موسم خوبصورت ہو تو ہر منظر پیارا لگتا ہے، اور اس کا مطلب ہے ہمارے دل کا موسم خوبصورت ہے۔ اس نے ہمارے پر کچھ زور دیا اور وہ چونک پڑی۔ دل کی بات چل پڑی تھی تو اس نے وہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا۔ میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے اٹھنا چاہا۔ رکیں، ساتھ ہی چلیں گے، ویسے بھی ہماری منزل ایک ہی ہے۔ وحید نے جیسے التجا کی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہر گئی۔ کل کیا ہوا تھا؟ اسے یاد ہے تو پوچھ لیا۔ اوہ کل؟ اس کے استفسار پر وہ چونکی اور پھر سر جھکا گئی۔ بلی پیچھے لگ گئی تھی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ مشکل سن پایا، اور سننے کے بعد کچھ منٹ سمجھنے میں لگے تھے۔ جیسے اسے نور کی بات سمجھ میں آئی، بے ساختہ ہی اس کا قہقہ پھوٹ پڑا۔ وہ کافی بڑی تھی اور ڈرونی بھی۔ اس نے ناراضگی سے اس کی کب کی ملاحظہ کرنے کے بعد جیسے اپنی صفائی پیش کی۔ وحید نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ اچھا؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر خود کو متاثر ظاہر کیا۔ جی، اور وہ اپنی ہری ہری آنکھوں سے مجھے ہی گھور رہی تھی۔ وہ معصومیت سے بولی تو وہ مسکرا دیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ایسے جیسے تم مجھے دیکھ رہی ہو۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار ہی نظریں جھکا گئی۔ سنو، اگر میں یہیں رہ جاؤں تو؟ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بات سن کے نور کی آنکھیں چمک اٹھی ہوں، مگر اگلے ہی پل اسے ان آنکھوں کی چمک ماند پڑتی نظر آئی۔ یہاں، اسی ندی کے پاس؟ وہ مزید بولا تو وہ حیران ہوئی۔ یہاں کیوں؟ تمہیں پسند جو ہے؟ اس کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ نور کی گھبراہٹ میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ گھر چلتے ہیں، مزید ٹھہرنا محال تھا، سو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھڑا ہونا پڑا کہ وہ اس کے انتظار میں رکی ہوئی تھی۔ نور نے قدم بڑھائے تو وہ بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وحید کے دل کی طرح نور کے دل نے بھی ہمیشہ اس کے ساتھ چلنے کی تمنا کی تھی، اور وہ اپنے دل کی اس انوکھی خواہش پر حیران ہی تو رہ گئی۔ وہ دونوں جب گھر میں داخل ہوئے تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ راستے میں رک کر اس نے کچھ پھل وغیرہ لیے تھے، اور نور کے منع کرنے کے باوجود طیب کے لیے چاکلیٹس بھی لے لی تھی۔ اس کی کئی دفعہ ٹوکنے کے باوجود وہ خاصی سست رفتاری سے چلتا رہا تھا۔ اس کی معصوم دل کی تمنا تھی کہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ ایسے تو ممکن نہ تھا، ہاں، مگر اس نے اسے طویل ضرور بنا دیا تھا۔ جب ساتھی من پسند ہو تو ایسی خواہش اور کوشش عام سی بات ہے۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر حسن چونکا تھا، اور تب اسے سمجھ آیا کہ وحید اس کی کال ریسیو کیوں نہیں کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پہ شرارتی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ چونکا تو حسن سے باتیں کرتا زیب بھی تھا۔ وہ دونوں ساتھ اتنے مکمل لگ رہے تھے، کوئی بھی انہیں دیکھ کر یوں ہی چونکتا، مگر اس نے سر جھٹک کر دماغ میں اٹھتی سوچوں کو دور بھگا دیا۔ لو بھئی، پکڑو اسے۔ اس نے پھلوں کا تھیلا زیب کی طرف بڑھایا تو وہ پہلے حیران ہوا، پھر شرمندہ۔ اس کی کیا ضرورت تھی یار، اتنے ڈھیر سارے؟ ہاں، میں بھول گیا تھا کہ میں تو غیر ہوں، اس نے کچھ خفگی سے کہتے ہوئے شاپر واپس لینا اچھا بس، اب زیادہ ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیب کی گھوڑی پر وہ ہنس پڑا۔ وہ شاپر لیے اندر چلا گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی خاموش بیٹھا حسن اس کی طرف گھوما۔ کیا بات ہے جگر، یہ 100 واٹ کا بلب اور یہ مسلسل مسکراہٹ، کہیں امریکہ تو نہیں فتح کر آئے؟ وہ شرارت سے بولا، امریکہ تو نہیں، مگر سمجھو پاکستان ضرور فتح کر آیا ہوں۔ اس کی آواز کی کھنک بتا رہی تھی کہ وہ کتنا خوش ہے۔ پہیلیاں بجوانا بند کر اور اب پھوٹ بھی دے، تجھے بڑی جلدی ہے۔ وحید نے دیدے گھمائے اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار گھونسا اس کے طبیعت صاف کر گیا۔ بتا رہا ہے یا نہیں؟ حسن مصنوعی غصے سے بولا۔ وہ بھی بازو سے لاتے ہوئے اسے گھومنے لگا۔ صبر رکھو، رات میں بتاؤں گا ابھی۔ اچھا، زچ کر کے وہ بول پڑا۔ وہ اس ندی کے کنارے ہی ملی تھی مجھے، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یار، آج کا دن بے حد پیارا ہے۔ حسن نے اس کی چمکتی آنکھیں دیکھی۔ اچھا؟
تو وہ تب سے تمہارے ساتھ ہے، اور میں سمجھا راستے میں کہیں مل گئی ہوگی۔ تو میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلا۔ اس کی بات سن کر وحید کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ زیب کو آتا دیکھ کر بات بدل دینی پڑی۔ اگلے دن وہ اٹھا ہی تھا کہ طیب ناشتہ لیے چلا آیا۔ اس کے چہرے پہ شرمندگی چھا گئی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی یار، کل رات ہی اتنا کچھ کھا لیا تھا کہ اب بھوک ہی نہیں ہے۔ اس نے ٹرے واپس کرنی چاہیے۔ نہیں وحید بھائی، جب تک مہمان نہ کھائیں ہم بھی نہیں کھاتے۔ اس نے وحید کے منع کرنے کے باوجود ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ ویسے کیا بنایا ہے تمہاری آپی نے؟ خوشبوئیں تو بڑی مزے کی آ رہی ہیں۔ اس نے چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ آج ناشتہ اماں نے بنایا ہے۔ نور آپی کو آج جلدی اسکول جانا تھا تو وہ وہاں چلی گئی ہیں، طیب نے اطلاع دی۔ اسکول؟ وہ جی بھر کر حیران ہوا۔ کیا وہ ابھی تک اسکول میں پڑھتی ہے؟ ارے نہیں، وہ اسکول میں پڑھتی نہیں، پڑھاتی ہیں۔ اردو کی ٹیچر ہیں نور آپی، ایکسٹرا کلاسز لیتی ہیں۔ طیب نے جیسے نور کی قابلیت پر فخر کیا۔ او اچھا، کس اسکول میں پڑھاتی ہیں ویسے؟ اس نے سرسری سے انداز میں سوال کیا۔ یہی 2 گلیاں چھوڑ کر جو انٹر اسکول ہے وہیں۔ اس نے ٹرے کے اوپر منڈلاتی مکھی اڑائی۔ وحید کچھ سوچتے ہوئے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آؤ تم بھی ناشتہ کر لو۔ اس نے ٹرے اپنے قریب کھسکائی۔ نہیں میں اسکول کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، بس اب نکلتا ہوں۔ طیب نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دی۔ اس کے جاتے وحید نے گھڑی میں وقت دیکھا تو تیزی سے ناشتہ کرنے لگا۔ باہر نکل کر اس نے حسن کو میسج کر کے اطلاع دی کہ وہ باہر جا رہا ہے اور انٹر اسکول کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تھوڑی سی محنت کے بعد اسے اسکول مل گیا، مگر اندر جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ اطراف کا جائزہ لینے میں مگن ہو گیا۔ اسکول کافی بڑا اور اچھی حالت میں تھا۔ اسکول کی باؤنڈری وال کے ساتھ قطار میں سفیدی کے درخت لگے ہوئے تھے۔ گیٹ پر ایک قدر گارڈ موجود تھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوا، اسے گاؤں میں ایسے اسکول کی امید نہیں تھی۔ ابھی چھٹی میں کافی وقت تھا اور اندر جا کر وہ نور کو کسی مشکل میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ندی والے راستے کی طرف مڑ گیا۔ آج کا موسم کافی گرم تھا۔ ندی کے قریب پہنچ کر وہ جوتے اتار کر پاؤں ندی میں ڈال کر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈے پانی نے کسی قدر راحت بخشی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ وحید پہلا نہیں تھا جو اس جگہ کے سیر میں گرفتار ہوا تھا۔ یہ جگہ ہی کچھ ایسی تھی کہ جو یہاں آتا اس جگہ کو بھول نہ پاتا تھا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکال کر اس جگہ کی ڈھیروں تصویریں اتار ڈالیں۔ وہ جانتا تھا واپس جا کر وہ اس جگہ کو بہت مس کرنے والا ہے، اور کیا وہ اس جگہ کو بھول پائے گا؟ اس کے دل میں سوال ابھرا، اور جیسے اس پل اس نے حقیقت سے پردہ اٹھتے دیکھا، بھول تو وہ نور کو بھی نہیں پائے گا۔ اتنے کم وقت میں وہ کیسے دل کے اتنے قریب ہو گئی، وہ سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ مما نور کے لیے کبھی نہیں مانے گی، اور مشال تو کب سے کائنات کے لیے سوچے بیٹھی ہیں۔ بابا بات سن لیں گے، مگر ان کے لیے بھی سٹیٹس پہلے ہے، نور کے حق میں تو کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ میں کیا کروں گا آخر؟ اور نور، کیا وہ بھی میرے بارے میں اسی انداز میں سوچتی ہے جیسے میں؟ اس کی سوچوں کا رخ نور کی طرف مڑا ہی تھا کہ وہ خود بھی چلی آئی۔ اوہ، آپ بھی یہی ہیں؟ وحید کو وہاں بیٹھے دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا نور کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر اس کے نارنجی آنچل کو دیکھا۔ وہ اس کے اور اپنے درمیان اپنا کالا بیگ رکھ رہی تھی۔ کافی دیر میں چھٹی ہوئی۔ اس کے سوال پر نور نے چنبے سے اس کی شکل دیکھی، پھر دھیرے سے ہنس پڑی۔ آج تو جلدی ہوئی ہے، امتحان چل رہے ہیں نا؟ اس کی بات پر وحید نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ واقعی ابھی تو کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے، مگر جب کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہو تو اسے چند پل بھی صدیوں کے سے معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا ویسے کون سے مضامین پڑھاتی ہو تم؟ اس نے بات بدلنی چاہیے، جبکہ وہ کچھ لمحوں کے لیے اس کی بے تکلفی پر حیران رہ گئی۔ اردو لٹریچر، مجھے ہمیشہ سے ہی اپنی زبان سے بہت لگاؤ ہے۔ اس نے ہوا سے ڈھلکتے دوپٹے کو دوبارہ سر پر جمایا۔ اسی بات پہ ایک شعر ہو جائے، اس نے شوخی سے فرمائش کی۔ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی، پھر یوں ہی اطراف میں گھومتی اس کی نظر جھیل میں نظر آتے وحید کے عکس پر ٹھہر گئی۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا۔ بے اختیار ہی اگلے اشعار وحید کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر کچھ لمحوں کے لیے وحید کو دیکھا، پھر دوبارہ اس کے عکس پر نظریں ٹکائیں۔ تم چلے جاؤ گے تو یہ سوچیں گے ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ بہت تیزی سے آنکھوں میں آنسو آئے تھے جنہیں اس نے اتنی ہی تیزی سے اندر دھکیل دیا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوگے، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ نور کی آنکھوں میں سوال ابھرا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کی چھٹی حس نے اسے جواب دے دیا۔ وہ تیز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اب جانا چاہیے۔ وہ بھی پھرتی سے اس کے ساتھ بولی۔ میری بات تو سن لو۔ اس نے التجا کی۔ مجھے نہیں سننا۔ اس کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی۔ کیوں؟ اگر میں کہوں میں پہلے ہی جانتی ہوں۔ وہ تیزی سے گلی میں مڑی۔ وہ اس سے چند قدم پیچھے رہ گیا تھا۔ نور پلیز رکو، ساتھ چلیں گے، ہماری منزل ایک ہی ہے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے ہم قدم ہوا۔ نور ایک جھٹکے سے اس کی طرف مڑی۔ نہیں ہے ہماری منزل ایک، نہیں ہے، ہم ایک راہ کے مسافر۔ قدرت نے ہمیں کیوں ملایا ہے میں نہیں جانتی، مگر میں اتنا جانتی ہوں آپ کی اور میری دنیا میں بہت فرق ہے۔ کل کو آپ یو ٹرن لے کر واپس ہو لیں گے اور میں
مجھے آگے تو دور پیچھے جانے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ جن آنسوؤں کو اس نے بڑی مشکل سے اندر دھکیلا تھا وہ سارے بند توڑ کر باہر نکل آئے تھے، اور وحید اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، مگر کیا وہ اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے گا؟ دیکھو نور، میں واپس ضرور آؤں گا، مگر لوٹ کر آنے کے لیے میں نے تم سے محبت کی ہے، میں اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں لڑوں گا تمہارے لیے، اور دیکھنا جیت ہماری ہی ہوگی۔ بس ایک بار میرا اعتبار کر لو پلیز۔ محبت آنکھوں میں التجا لیے اسے تک رہی تھی، اور وہ پتھر نہیں تھی کہ نظریں چرا کر آگے بڑھ جاتی۔ بالآخر اس نے وحید پر اعتبار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر زندگی گلزار ہوگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے خوشیاں آسمان سے بارش کی طرح برس رہی ہوں، اور وہ اس میں بھیگ بھیگ کر جا رہی تھی۔ مگر آج وہ صبح سے ہی کافی پریشان تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ گاؤں میں جھیل، کھیت اور باغوں تک تو ٹھیک تھا، مگر وحید کے ساتھ اس کے شہر جانا بھلے چند گھنٹوں کے لیے، مگر نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ میں اسے منع کر دیتی ہوں، وہ سوچتے ہوئے صحن کی طرف چلی۔ وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ میں شہر نہیں جا سکتی، وہ اطلاع دے کر اجرت میں پڑی۔ مگر کیوں؟ وحید اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس نے بےچارگی سے وحید کے خوبرو چہرے کو دیکھا۔ کیا سمجھوں میں؟ یہی کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر ناراضگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ایسا نہیں ہے وحید، اس کی خفگی سے تو ویسے ہی نور کی جان جاتی تھی۔ پھر کیسا ہے؟ آخر پرابلم کیا ہے؟ چند گھنٹے جس طرح ہم جھیل پر گزارتے ہیں اس طرح شہر میں گزار لیں گے۔ اگر حسن پہلے ہی واپس نہ جا چکا ہوتا تو میں تمہیں چلنے کو نہ کہتا۔ تم ساتھ رہو گی تو واپس آنے کی وجہ مل جائے گی مجھے، پلیز۔ آخر میں اس کا لہجہ التجائیہ ہو گیا۔ نہیں، وہ پتھر بن گئی۔ ٹھیک ہے، اس نے دوبارہ لیٹتے ہوئے خفگی سے کہا۔ وہ واپس کچن کی سمت چلی آئی۔ کام کرتے ہوئے بھی اس کا ذہن وحید کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ خفا ہو گیا تھا، مگر نور جانتی تھی کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اگلے دن بھی اس کی خفگی برقرار رہی۔ شام تک اس کی ہمت جواب دے گئی، اور بالآخر وہ جیت گیا۔ اس کا دل اپنے فیصلے پر بےقل تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اس کی خفگی وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگلے دن وہ ہمیشہ کی طرح شام میں جھیل کی سمت آئی، اور پہلے سے اس کا منتظر تھا، مگر آج انہیں یہاں ٹھہرنا نہیں تھا۔ کچھ دور کی واک پر وحید کی گاڑی موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک وہ خاموش ہی رہی۔ خفا ہو؟ وحید نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں ہونا چاہیے، اس نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے الٹا سوال کر ڈالا۔ ٹھیک ہے، پھر مت چلو۔ اس کا لہجہ فوراً بدل گیا۔ وہ ایک پل کو خاموش سی ہوگی۔ کیا تھا جو وہ اسے منا لیتا؟ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی، پھر نور نے ہی دوبارہ بات شروع کی۔ اگر آپ کی فیملی میں سے کسی نے دیکھ لیا؟ نہیں دیکھے گا یار، وہ کراچی ہے، تمہارا گاؤں نہیں کہ ایک کونے سے دوسرا کونا نظر آئے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ نور کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ ہاں ہوں، اس کی مسکراہٹ کنوز تھی۔ میں بھی ہوں، نور نے مصنوعی خفگی دکھانی چاہی۔ اس کی بات سن کر وحید کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ منہ ٹھیک کر لو، میں منانے والا نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، مگر اسے پتا تھا یہ مذاق نہیں ہے۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوئی، مگر خاموش رہی۔ وہ محبت ہی کیا جہاں ہر بات زبان سے کہنی پڑے۔ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، کچھ باتیں بن کہے بھی سمجھی جا سکتی ہیں، بشرطیکہ کہ کوئی سمجھنا چاہے۔ کتنے بجے تک پہنچ جائیں گے ہم؟ اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے استفسار کیا۔ آدھے گھنٹے تک، ہو سکتا ہے میرا کام دیر سے ختم ہو۔ اگر ایسا ہوا تو ہم کام ختم ہوتے ہی واپس آ جائیں گے۔ اگر جلدی ہو گیا تو تمہیں اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ میں کھانا کھلاؤں گا۔ وہ ایسے بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، شاید اسے واقعی اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اور آپ جب تک کام کریں گے تب تک میں کیا کروں گی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ تم میرے ساتھ آفس نہیں جا سکتی تو کیا ہوا؟ کراچی میں دیکھنے کو بہت کچھ ہے، کہیں بھی جا سکتی ہو۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں کراچی پہلی دفعہ جا رہی ہوں وحید، اس نے جیسے سے یاد دلایا۔ تو کیا ہوا؟ تم سمجھدار ہو، اکیلے گھوم پھر سکتی ہو۔ اس کی بات پر وہ ایک بار پھر خاموش ہوگی۔ وہ اسے ساتھ تو لیے جا رہا تھا، مگر اسے اس کی فکر نہیں تھی۔ کتنی بے نیازی سے کہا گیا تھا کہ اکیلے گھوم پھر سکتی ہو، کہیں بھی جا سکتی ہو۔ اسے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ وہ اس دفعہ خود کو نارمل نہیں کر سکی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، ساتھ ہی اس کی نیند بھی کھل گئی۔ وحید گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس نے اطراف میں نظر دوڑائی، شاید وہ پہنچ گئے تھے۔ نور نے وحید کو ایک بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا۔ SN کے ٹیکسٹائل۔ اس نے عمارت پر لکھا نام پڑھا، شاید یہی اس کا آفس تھا۔ وہ دوبارہ سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ یہ تو وحید کی گاڑی ہے، کیا وہ واپس آ گیا ہے؟ مما ایک منٹ ہولڈ کریں۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ اس کے اذان قطع ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو کوئی بھی تھی اچنبھے سے پوچھ رہی تھی۔ میں اسے لگا جیسے اس کی آواز حلق میں کہیں پھنس گئی ہو، جبکہ اب وہ کان سے فون ہٹا کر گاڑی کا لاک چیک کرنے لگی۔ شاید وحید کار لاک کرنا بھول گیا تھا۔ بتاؤ کیا کر رہی ہو تم میرے بھائی کی گاڑی میں؟ اس نے برہمی سے دوبارہ پوچھا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی اسے وحید آتا نظر آیا۔ اسے کسی قدر سکون محسوس ہوا۔ ارے مشال تم؟ وہ مشال کو دیکھ کر بری طرح پریشان ہوا۔ اس کی امید کے خلاف وہی ہوا تھا جس کا نور کو ڈر تھا۔ ہاں وحید، تم کب آئے؟ بتایا بھی نہیں۔ وہ جیسے اسے فراموش کر چکی تھی، مگر کاش ایسا ہوتا۔ آج ہی بتانے والا تھا، مگر اس نے بمشکل خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا
یہ ہو کیسے گیا؟ اچھا چھوڑو، یہ دیکھو، یہ جانے کیا کرنے جا رہی تھی تمہاری گاڑی میں، وہ تو میں نے بروقت دیکھ لیا۔ تم بھی گاڑی لوک کرنا بھول جاتے ہو۔ وہ جانے کیا سمجھ رہی تھی۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی، پھر وحید کی آنکھوں سے شناسائی کی نمک غائب ہوگی۔ واقعی یار، تھینک یو کہ تم نے دیکھ لیا۔ چلو اب اترو، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ اس نے نور کو جانے کا اشارہ کیا، جبکہ وہ پتھر ہی تو ہو گئی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر اتنی بےعزتی! ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اسے تو پولیس کے حوالے کرو۔ خدا جانے کس گینگ سے تعلق ہے اس کا۔ ویسے بھی آج کل اس طرح کی کئی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ وہ اسے یوں بخش دینے پر رضامند نہ تھی۔ جانے دو مشال آپی، ہمارا نقصان تو نہیں ہوا نا؟ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس نے وحید کے تیز لہجے کی کاٹ اپنے اندر تک اترتی محسوس کی۔ وقت کے بدلتے ہی کیسے لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ اسے آج خبر ہوئی تھی خود کو بچانے کے لیے وہ اس کی اتنی بےعزتی کر رہا تھا۔ یہی تھی اس کی نام نہاد محبت۔ وہ ایک ٹک اس کے خوبرو چہرے کو دیکھے جا رہی تھی جب اس کی طرف کا دروازہ کھلا اور مشال نے اسے باہر کھینچا۔ اس نے تیزی سے ڈیش بورڈ نہ تھاما ہوتا تو گر گئی ہوتی۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے ایک طرف پھر اس ستمگر کو دیکھا، مگر ادھر تو جیسے کوئی احساس باقی ہی نہ رہا تھا۔ مشال نے اسے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر کھڑی وحید کے بے نیاز چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ وحید نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر اس کی سمت نہیں دیکھا۔ جب اس کی گاڑی پارکنگ سے نکل کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی تب اسے ہوش آیا۔ اس نے گھبرا کر اطراف میں نظریں گھمائیں۔ آس پاس کئی چہرے تھے مگر وہ ان میں سے کسی کو نہیں پہچانتی تھی۔ آنسوؤں نے کب چہرہ بھگو ڈالا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسے سب کچھ گول گول گھومتا سا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نور کو لگا وہ گر جائے گی، اور واقعی گر جاتی کہ کسی نے اسے تھام لیا۔ نور آپ؟ آواز میں بے تحاشا حیرت تھی۔ اس نے بند ہوتی پلکیں بمشکل کھول کر اس شخص کو دیکھا۔ حسن! اس کے لب بے آواز ہلے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اس کا سہارا لے کر بمشکل کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اسے بس ایک ہی فکر لاحق تھی، تایا کو خبر نہ ہو جائے۔ وہ دوسرے طوفان کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ آئیں ہم ادھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے کچھ فاصلے پر نظر آتے ایک اوپن ایئر کیفے کی سمت اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے بس گھر جانا ہے۔ اس نے بدستور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا ادھر آئیں، میری گاڑی میں بیٹھیں۔ حسن کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی تک چلی آئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے ڈیش بورڈ پر رکھی منرل واٹر کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے خاموشی سے بوتل تھام لی۔ پانی پی کر حالت کچھ بحال ہوئی، مگر یہ دھچکا بہت بڑا تھا۔ وہ اتنی جلدی سنبھل نہیں سکی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کب سے دل میں مچلتے سوال کو زبان دی۔ پلیز مجھے میرے گھر تک پہنچا دیں، میں راستے میں آپ کو سب بتا دوں گی۔ اس نے پریشانی سے وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ کسی کام سے ادھر آیا تھا جب اس کی نظر نور پر پڑی تھی، اور اب اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنا کام پیچھے کر کے اس لڑکی کی مدد کرتا۔ گاڑی سڑک پر آتے ہی نور کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح شروع ہو گئی تھی۔ کم عمری میں کی گئی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ بے حد شرمندہ نظر آ رہی تھی، جبکہ حسن وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وحید ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ایک لڑکی کو یوں بے یار و مددگار انجان شہر میں چھوڑ کر چلے جانا کتنی صفاقانہ حرکت کی تھی اس نے۔ لڑکی بھی وہ جس کے گھر والوں کا احسان تھا ان پہ۔ انسان بھی نہ خود احسان کرے تو کبھی نہیں بھولتا، مگر کسی دوسرے کا خود پر کیا ہوا احسان بڑی جلدی بھلا دیتا ہے۔ اس نے ایک پل کو نظر گھما کر اس پھول سی لڑکی کو دیکھا جو پل میں مرجھا گئی تھی، خوار ہو کر سرسوں کے پھول کی مانند زرد پڑ گئی تھی۔ اور محبت یوں ہی خوار کرتی ہے۔ آپ اس بات کا ذکر کسی سے کریں گی تو نہیں؟ اس کے لہجے میں رسوائی کا ڈر بول رہا تھا۔ بالکل نہیں، مگر نور آئندہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے یہ سچ ہے، مگر آپ کی عزت کرتا ہے یہ سچ نہیں ہے۔ اور حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لیا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ وہ نرم سے انداز میں بالکل کسی اپنے کی طرح اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دفعہ پھر بڑھ آ گئیں۔ آپ کیا کرتی ہیں ویسے؟ اس کی بھیگتی پلکوں پہ نظر پڑتے ہی اس نے دانستہ بات بدلی۔ میں فرسٹ ایئر کی طالبہ ہوں۔ اس نے آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ آپ پڑھاتی ہیں۔ اس نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، میری اردو لٹریچر بہت اچھی ہے تو جونیئرز کی ایکسٹرا کلاس لے لیتی ہوں۔ اس نے ساری تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ اتنی کم عمری میں کیسے؟ جبکہ آپ خود بھی پڑھ رہی ہیں۔ اسے حیرت ہوئی کہ ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ کو یہ جگہ کیسے دی جا سکتی ہے۔ جی نہیں، ایک نہایت مشکل ٹیسٹ کے بعد۔ ویسے بھی یہاں ڈگری نہیں صلاحیت دیکھی جاتی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ کچھ پلوں کے لیے ہی صحیح اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ حسن نے یوں ہی برائے بات پوچھا۔ پھر اس کی ماند پڑتی مسکراہٹ دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، مگر نور نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ کچھ نہیں، آگے بھی اسکول میں پڑھاتی رہوں گی۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ کوئی کتنا ہی اچھا اور قابل اعتبار نظر آئے، اس کا اصل آپ نہیں جان سکتے۔ کون کب بدل جائے کیا خبر؟ آئندہ یوں کسی پر اعتبار مت کریں۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر اسے سمجھانا چاہا۔ اس نے مجھ سے محبت کی تھی۔ اس بار اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی بھی شامل تھی۔ جو محبت کرتے ہیں وہ یوں سرے راہ چھوڑ کر نہیں جایا کرتے۔ اس دفعہ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، مگر اندر کہیں دکھ کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔
میں نے اس سے محبت کی ہے، اس نے آنسوؤں کو بہنے دیا، اس محبت کو دفنا دینا چاہیے جو آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے۔ وہ کچھ وقفے کے بعد بولا۔ نور نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ حسن نے ایک پل کو نظر گھما کر اس کے گلابی گالوں پر بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ ان موتیوں کو اپنے پھوڑوں پر سمیٹ لینے کی خواہش بڑھنے لگی تو اس نے دوبارہ نظریں سڑک کی جانب مرکوز کر دیں۔ پھر سارا راستہ وہ اسی طرح خاموش آنسو بہاتی رہی اور اس کا ملال بڑھتا گیا۔ اس نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک لمحے کو پلٹ کر دور جاتی گاڑی کو دیکھا۔ وہ اندر نہیں آیا تھا اور یہ ٹھیک بھی نہیں تھا۔ زیب جانتا تھا کہ حسن واپس جا چکا ہے اور اب دونوں کا ساتھ آنا اسے شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اندر سے آتی تایا جان کی تیز آواز سن کر ٹھہر گئی۔ کیا کہا؟ نور سے شادی کرے گا؟ ارے تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ اس لڑکی کے پاس آخر ہے ہی کیا جو تو اسے ہماری بہو بنانا چاہتا ہے؟ تایا گرجے تھے۔ وہ سن سی وہیں جم سی گئی تھی۔ رشتوں کے کون کون سے روپ دیکھنے باقی رہ گئے تھے جو اس میں ہے، وہ کسی اور لڑکی میں نہیں ہو سکتا۔ ابا آپ آخر ہر انسان کو دولت کے ترازو میں کیوں تولتے ہیں؟ خدارا اس مال کی ہوس کو چھوڑ دیں۔ اور انہوں نے زیب کی بات پوری نہیں ہونے دی کہ بس کر برخودار، میں اس بھکارن کو اپنے گھر کی بہو ہرگز نہیں بناؤں گا جو مہینے میں بس چند ہزار لا کے ہتھیلی پر دھر دیتی ہے۔ میں تو شہلا کو ہی اپنی بہو بناؤں گا۔ سنا تم نے؟ اس کا باپ اسے اتنا جہیز دے گا نا کہ ہمارا گھر اور پیٹ دونوں بھر جائیں گے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جہیز سے بھرا ٹرک لہرا گیا۔ ہمارا گھر ناسی مگر اللہ کا شکر ہے ہمارا پیٹ پہلے ہی بھرا ہوا ہے۔ مجھے گھر بھرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ خواہش، اور اگر آپ کے لیے نور کے روپیے کم ہیں تو ان چند روپیوں کے لالچ میں کیوں رکھا ہوا ہے اسے؟ نکال باہر کریں۔ دفتن زیب نے جوش میں دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے۔ نور پر نظر پڑتے ہی ایک پل کو ہر طرف خاموشی سی چھا گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، نکال ہی دیتے ہیں۔ میں تو کہتی تھی تمہارے ابا سے ان چند ہزار کے بدلے کیا کچھ اڑا جاتی ہے، آج حساب برابر کر ہی لیتے ہیں۔ تائی جو اب تک خاموش کھڑی تھی اچانک بول پڑی، جبکہ زیب پتھر بنی نور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو اذیت نظر آ رہی تھی وہی اذیت زیب کو اپنے رگوں میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میں نے نہیں سوچا تھا کہ چند ہزار مجھے اتنے مہنگے پڑیں گے۔ تایا کا نقاب اتر چکا تھا۔ نور نے نظر اٹھا کر ان کے اصل چہرے کو بغور دیکھا جہاں وہ محبت اور نرمی کہیں نہیں تھی جو اسے ان کے چہروں پر ہمیشہ نظر آتی تھی۔ کیا ہر انسان یوں ہی چہرے پر نقاب چڑھائے انسانیت کا ہمدرد ہونے کا ناٹک کرتا پھر رہا ہے کہ اب خون کے رشتوں کے لیے بھی انسان کے پاس کوئی احساس نہیں بچا ہے؟ اب سمجھ آ گیا نا؟ نکال باہر کریں اسے، تائی نے جلدی سے کہا۔ مبادہ تایا اپنے فیصلے سے پھر ہی نہ جائیں۔ ان کی بات سن کر اس کے پتھر بنے وجود میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ تیز سے تایا کی طرف بڑھی۔ پلیز تایا جان، ایسا مت کریں۔ میں اس اندھیری رات میں کہاں جاؤں گی؟ میرا آپ کے سوا ہے ہی کون؟ پلیز رحم کریں مجھ پر۔ اس نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا جھیلنا تھا جھیل لیا، اب اور نہیں۔ تائی کی بات پر وہ تڑپ کر ان کی سمت بڑھی۔ پلیز تائی مجھ پر رحم کریں، میں پریشان نہیں کروں گی آپ کو، پاؤں پکڑتی ہوں خدارا میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ وہ زاروں کے تار روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ چلو اٹھو، کوئی نہیں نکال رہا تمہیں یہاں سے، اٹھو۔ زیب تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ برخودار، تایا کا لہجہ تنبیہ تھا، میں اسے نہیں نکالوں گا۔ ان کے الف ان کے اگلے الفاظ نے اس کے اندر سکون بھر دیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تائی طرف ہی تو گئی تھی۔ خاموش۔ تایا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کیا۔ میں اسے نہیں نکالوں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ ان کا لہجہ سوچتا ہوا سا تھا۔ تم شہلا سے شادی کر لو۔ ان کی بات نے بم ہی تو پھوڑا تھا جو سیدھا زیب کے دل پر گرا تھا۔ ابا آپ، وہ ان کی طرف بڑھا، وہیں کھڑے رہو، میں کوئی احتجاج نہیں سنوں گا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ یہ بے سہارا ہو کر در در کی خاک چھانے تو وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ ان کے سفاک لہجے نے زیب کے دل کو چھلنی کر ڈالا تھا مگر وہ ہار ماننے والے لوگوں میں سے نہیں تھا۔ میں یہ نہیں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی نور بول پڑی۔ پلیز پلیز زیب، تایا جان کی بات مان لے، اللہ کے واسطے مجھ سے میرا آسرا نہ چھینے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس گھر کے، اس چھت اور ان رشتوں کے۔ اس نے زیب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ اس نے زخمی نظروں سے اپنے بچپن کی محبت کو دیکھا۔ اس نے بچپن سے صرف اسی کے خواب دیکھے تھے، اسی کو سوچا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے کھو دیتا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ یہ اظہار کسی خاص موقع پر کرے گا مگر یہ وقت کی ستم ظرفی محبت۔ نور کے ہونٹوں پر استدعائیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کچھ گھنٹوں پہلے ہی تو وہ محبت کے اس بے رحم اور شفاف روپ سے واقف ہوئی تھی، اتنی جلدی دوبارہ محبت کا ہاتھ تھام کر چل پڑتی۔ میں نہیں مانتی محبت کو، محبت کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے، اور پلیز اس نام نہاد محبت کی وجہ سے مجھے بے گھر مت کرے، مجھ سے میرا صاحبان نہ چھینے۔ اس کے الفاظ نے زیب کی روح تک ادھیر کر رکھ دی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے ستمگر کو دیکھتا رہا جو اس کی محبت کی نفی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دکھ کی شدت سے مزید سرخ ہو گئی اور پھر اسے دیر نہیں لگی تھی فیصلہ کرنے میں۔ وہ جان گیا تھا وہ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل نہیں ہے جو اپنی محبت پا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں شہلا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ کہہ کر تیز
باہر نکلتا چلا گیا۔ طاہر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ گھر میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور وہ کمرہ بند کیے اپنے اس گناہ کی تلاش میں لگی ہوئی تھی جس کی بدولت اسے یہ سب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ اس کے ایک کے بعد ایک ملنے والے دھچکوں نے اسے بالکل نڈھال کر ڈالا تھا۔ پہلے وحید کا دکھ اور پھر طاہر کے بدلتے ہوئے روپ، مگر وہ بدلا ہوا روپ نہیں تھا بلکہ یہی اصل روپ تھا۔ وہی انہیں نہ پہچان سکی۔ اس نے نظر گھما کر میز پر پڑی ناشتے کی ٹرے کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی طیب رکھ کر گیا تھا۔ زندگی بہت بے رنگ ہو چلی تھی۔ حالات نے اسے اس قدر کمزور بنا ڈالا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت بھی خود میں نہیں کر پا رہی تھی۔ مگر آخر کب تک اسے خود کو سنبھالنا ہی تھا۔ اس نے ٹرے اٹھا کر اپنے سامنے فرش پر رکھی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری تھا، پھر چاہے بھوک ہو یا نہ ہو۔ ناشتہ کرتے ہوئے وحید کے ساتھ گزارا ایک ایک پل اس کے ذہن کی سکرین پر کسی فلم کی طرح چلتا رہا۔ آخر کیسے اس نے وحید پر اتنا اعتبار کر لیا کہ اس کے ساتھ اتنی دور چل پڑی؟ اور اس کم ظرف نے کیا کیا؟ اگر اس دن حسن نہ آتا، وہ اس سے آگے سوچ نہ سکی۔ وہ یہ بھی سچ تھا کہ اس سب میں غلطی اس کی بھی تھی۔ اگر وہ اپنے دل کو سمجھا لیتی تو آج یوں اپنی ہی نظر میں نہ گرتی۔ اس نے ٹرے واپس ٹیبل پر رکھی اور باتھ روم کی سمت چل پڑی۔ جب عشق نے کہا چپکے سے، چلنا ہے تو چل، اب دیر نہ کر، میں ننگے پاؤں دوڑ پڑی۔ پوچھا نہ کہاں، سب ہار دیا۔ آنکھوں سے بہتے ہوئے بہنے والے موتی کو اس نے نرمی سے ہاتھ کی پشت سے خشک کیا۔ کاش وہی تم نے محبت کا بھرم رکھ لیا ہوتا۔ اس کے دل میں شکوہ ابھرا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا نور۔ اس نے اسٹیج سے کچھ فاصلے پر بیٹھی نور کو دیکھتے ہوئے سوچا، کاش تم نے میری محبت کی شدت کو سمجھا ہوتا۔ میں ایسے کتنے گھر تم پر وار دیتا، تم ایک دفعہ میرا اعتبار تو کرتی، مگر تم نے تو سرے سے میری محبت کی ہی نفی کر ڈالی۔ یا شاید میں نے ہی جلدی ہمت ہار دی۔ ہاں، میں بھی تو کتنا کمزور نکلا، محبت کا پہلا وار ہی نہ سہ سکا۔ آنکھوں کی جلن بڑھنے لگی تو اس نے نظروں کا رخ بدلا۔ یوں تو اسے سب ہی کچھ برا لگ رہا تھا، مگر پہلو میں بیٹھی شہلا سب سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ کیا تھا اگر یہاں پر نور؟ سوچوں کا رخ دوبارہ اس کی طرف مڑنے لگا تو وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شادی کے اگلے روز ہی سے شہلا کو اس سے پرابلم ہونی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے پہل تو وہ اسے صرف نظروں کی مار مارا کرتی تھی، پھر زبان کے تیروں سے بھی گھائل کرنے لگی۔ دنیا میں مفت کھوڑوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے ویسے۔ اس نے کن اکھیوں سے نور کو دیکھتے ہوئے زبان کے نشتر چلائے۔ پلیٹ میں پراٹھا ڈالتے اس کے ہاتھ ایک پل کو رکے۔ چچی جان، کچھ والدین کو بھی جانے کی کتنی جلدی ہوتی ہے نا؟ بندہ پوچھے، جانا ہی تھا تو پیچھے سے کچھ چھوڑ ہی جاتے، دوسروں پر عذاب تو نہ نازل ہوتا۔ نور نے پلیٹ واپس شیلف پر رکھ دی۔ اس میں مزید سننے کی سکت نہیں بچی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑی، مگر دروازے میں استادہ وہ زیب کو دیکھ کر رک گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہلا بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ تب بھی وہ شہلا کی سمت مڑا۔ زبان کو لگام دو شہلا، تم میں کوئی احساس بھی ہے یا نہیں؟ بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے۔ وہ شدید غصے میں بول رہا تھا۔ دیکھ رہی ہیں چچی جان، یہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے میری بےزتی کر رہی ہیں، مجھے بدتمیز کہہ رہی ہیں۔ اس نے فوراً چچی کا سہارا لیا۔ خاموش ہو جا زیب، ٹھیک کہہ رہی ہے شہلا، تم اس کی حمایت کرنے کے بجائے اگر اپنے کام پر دھیان دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور لڑکی، تم ابھی تک کھڑی کیوں ہو؟ چلو جاؤ یہاں۔ زیب کو بری طرح جھڑکنے کے بعد ان کی توپوں کا رخ نور کی سمت ہوا۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ اندر اب طاہر کے ساتھ زیب کی بحث شروع ہو چکی تھی۔ اس نے تیزی سے کمرے میں داخل ہو کر دروازے کے دونوں پٹ بند کر دیے۔ بعض دفعہ سمجھ نہیں آتا کہ کس کس غم پر آنسو بہائے جائیں، کس کس بات پر شکوہ کیا جائے۔ اس نے خاموشی سے پلنگ پر لیٹ کر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ آنسو تھے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ جانے کیسا سمندر تھا آنسوؤں کا جو خشک ہونے میں ہی نہ آ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اٹھ کر اچھی طرح آنسو صاف کیے، پھر دروازے کی طرف بڑھی۔ ناشتہ؟ زیب نے ٹرے اس کی طرف بڑھائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ ناشتے سے کیسی خفگی؟ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے دروازہ بند کرنے سے روکا۔ میں خفا نہیں ہوں نور، تم دیکھیں پلیز آپ یہاں سے جائیں، اگر تائی جان یا شہلا نے دیکھ لیا تو بہت برا منائیں گی۔ اس نے فکر مندی سے سیڑھیوں کی سمت دیکھا۔ برا مناتی ہیں تو منائیں، میں یہ دیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے اب جائیں۔ اس نے ٹرے تھام لی۔ گڈ، خیال رکھا کرو اپنا۔ وہ جاتے ہوئے نصیحت کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے دروازہ بند کر دیا۔ جانے ابھی اور کتنی زندگی باقی تھی۔ دن بدن شہلا کا رویہ اس کے ساتھ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو تائی بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا کرتی تھی۔ ایسے میں زیب کی حمایت اس کے لیے مزید مشکل کا سبب بنتی۔ اس گھر میں رہنا روز مرنے اور روز جینے جیسا تھا۔ آج بھی وہ بغیر ناشتہ کیے کالج چلی آئی تھی۔ آج اس کا آخری پرچہ تھا۔ امتحان کے بعد وہ میڈم سفینہ کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے مستقل طور پر جاب دے دی جائے۔
اب وہ فل ٹائم پڑھانا چاہتی تھی۔ دیکھیں نور العین، آپ بہت محنتی اور قابل ٹیچر ہیں، ایکسٹرا کلاسز میں ہی آپ نے بہت کچھ کور کر لیا، مگر ابھی ہمیں باقاعدہ طور پر کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، یقین کریں جب بھی ہمیں ضرورت ہوئی ہم آپ کو ہی ترجیح دیں گے۔ میڈم سفینہ کی بات نے اسے خاصا مایوس کیا تھا، شاید اس کی مایوسی اس کے چہرے سے ہی ظاہر ہو گئی تھی، تبھی وہ دوبارہ بول پڑی، ویسے اگر آپ چاہیں تو میرے پاس ایک آفر ہے آپ کے لیے۔ ان کی بات پر اس سے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ جی کیسی آفر؟ اس کی آنکھوں میں نئی سرے سے امید جاگی۔ یہاں پر تو نہیں، مگر شہر میں میرے بھائی کا اپنا گرلز اسکول ہے اور وہاں ٹیچرز کی شدید ضرورت ہے، ہاسٹل کی سہولت بھی موجود ہے، سیلری بھی اچھی دیتے ہیں، اگر تم چاہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ انہوں نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ مگر میم میں شہر میں کیسے؟ اس کی آنکھوں میں ٹمٹماتی امید دوبارہ بجھ چکی تھی۔ یہ آپ کے اوپر ہے، ویسے اچھا اسکول ہے، ٹیچرز میل فیمیل دونوں ہیں، مگر ہاسٹل صرف فیمیل کے لیے ہے، باقی آپ سوچ لیں۔ انہوں نے اسے مزید تفصیل سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے میم، میں سوچ کے بتاتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے گویا ہی انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر لیا۔ چچا جان میں سچ کہہ رہی ہوں، غلط کہہ ہی نہیں سکتی، آپ دیکھیں گا وہ دونوں یوں ہی ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں گے اور ہم بیوقوف بنتے رہیں گے۔ شہلا روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، آنے دے اس کلموہی کو، پوچھتی ہوں میں اس سے، اسے کیا لگتا ہے وہ تیرا گھر اجاڑنے کی کوشش کرے گی اور میں اسے چھوڑ دوں گی؟ لے آ گئی تو اپنے آنسو صاف کر، اب اس کے رونے کی باری ہے۔ تائی جان نے دروازے میں استادہ نور کو دیکھتے ہی اس کی سمت قدم بڑھائے، وہ نہ سمجھی سے تیزی سے اپنی طرف آتی تائی کو دیکھتی رہی۔ تائی نے قریب آتے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا، بے ساختہ ہی اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے تائی کی سخت چہرے کو دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں تائی جان؟ اس نے بمشکل درد کو دباتے ہوئے انہیں روکنا چاہا۔ سبق سکھا رہی ہوں، جو میرے گھر کا سکون برباد کرنا چاہتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اسے بالوں سے پکڑے صحن کی طرف گھسیٹنے لگی، وہ کٹی ہوئی شاخ کی مانند ان کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی، آنکھوں سے قطرہ قطرہ تکلیف رسنے لگی۔ انہوں نے صحن کے وسط میں پہنچ کر اس کے بالوں کو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا، وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر گر پڑی۔ کہاں تھی ابھی تک؟ بتا کہاں تھی؟ انہوں نے دوبارہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، تکلیف کی شدت سے اس کی دودھیاں رنگت سرخ پڑ گئی۔ میں کالج میں تائی جان، اس نے لرزتی زبان سے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ جھوٹ بولتی ہے۔ اگلے پل ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ یہ سچ نہیں بتائے گی چچی جان؟ اس کا کالج 11 بجے تک ہے اور یہ 12 بجے آئی ہے، زیب کے علاوہ اور کس کے ساتھ یہ 1 گھنٹے کا عرصہ گزر سکتا ہے بھلا؟ شہلا نے بمشکل ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ اس کے الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا، ایک اور تھپڑ نے اسے ان کے پاؤں پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ تائی جان میرا یقین کریں، میں ایسی نہیں ہوں، میں کسی کا گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تو میڈم آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے، سفینہ کے ساتھ تھی، اس لیے مجھے دیر ہوگی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ ہچکیوں کے درمیان وہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ یقین تو میں تیرا خاک کروں گی، چل جائے یہاں سے، اپنی شکل گم کر۔ انہوں نے تحکمانہ لہجے میں اسے جانے کا کہا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی، کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر گھس گئی۔ اتنی ذلت، اتنی تحقیر، کیا ساری زندگی ایسے ہی ذلیل ہوتی رہو گی تم؟ کیا ایسے ہی جب جس کا دل چاہے گا تمہیں ذلت کی گہرائیوں میں پٹک کر چلا جائے گا؟ آخر کیوں سہو تم یہ سب؟ صرف ایک چھت کی خاطر؟ اندر کوئی اس سے سوال کر رہا تھا۔ باہر کی دنیا اس سے بھی بری ہے، اگر میں ایک دفعہ اس گھر سے نکل گئی پھر اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو جائیں گے، میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ اس نے خود کو سمجھانا چاہا۔ تو اسی طرح ذلیل ہوتے رہنا ہے تم نے؟ ساری دنیا بری نہیں ہے، اگر وحید غلط تھا تو کیا حسن بھی ویسا ہی نکلا؟ اور میڈم سفینہ، وہ کتنی نرم مزاج اور ہمدرد خاتون ہے، ان کی آفر غلط نہیں ہو سکتی؟ یہاں سے نجات پا کر کتنا سکون ملے گا، جاب تو مل ہی رہی ہے، ساتھ رہنے کی جگہ بھی، اتنا اچھا موقع مت گواؤ، بار بار ایسے مواقع نصیب نہیں ہوتے۔ دماغ کی بات پر اس نے دل کو متفق ہوتے دیکھا تو بالآخر فیصلہ کر کے فون کی طرف بڑھا، ہاتھ بڑھایا، اچھی طرح سوچ لو، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ دل نے ایک دفعہ پھر اسے کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ آج انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، کیا بید کل گھر سے ہی نکال دیں؟ جس چھت کی خاطر میں یہ آفر ٹھکرانے کا سوچ رہی ہوں، کل کو یہ چھت بھی چھن گئی تو کہاں جاؤں گی؟ آج میرے پاس آپشن ہے، کل کو یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ میڈم سفینہ کو اس بات میں جواب دے کر اس نے کچن کی طرف قدم بڑھائے، لیکن فون کی بیل پر الٹے پاؤں واپس آنا پڑا۔ میڈم سفینہ اس سے اگلے ہفتے جوائننگ کرنے کا کہہ رہی تھی، مگر اس نے اگلے دن ہی جوائن کرنے کو کہہ دیا۔ اس تنگ فضا میں وہ اب مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ جب طے تھا کہ یہاں سے جانا ہے تو انتظار کس بات کا؟ اس نے فون ٹیبل پر رکھ دیا اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ رکشہ جس جگہ پر رکا تھا، میڈم سفینہ کے دیے گئے پتے کے مطابق یہی سکول تھا۔ رکشے والے کو پیسے دے کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا، جس میں معمولی کپڑوں اور کتابوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میڈم سفینہ نے غالباً پہلے ہی انہیں آگاہ کر دیا تھا، تبھی اس کے نام بتاتے ہی چوکیدار نے اسے آفس پہنچا دیا۔ سر قاسم بالکل ویسے ہی تھے جیسے میڈم سفینہ۔ انہوں نے اس کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے اسے اگلے دن سے جوائن کرنے کو کہا۔ یہاں لیڈیز ٹیچر کے لیے ہاسٹل موجود ہے، ہر ٹیچر کا الگ کمرہ ہے، کمرہ نمبر 19 آپ کا۔ شاہین، انہیں کمرے تک گائیڈ کریں اور کمرے کی چابیاں دے دیں۔ انہوں نے شاہین نامی پیون کو آواز دی۔ ٹھیک ہے سر، آ جائیں میڈم۔ وہ فوراً حاضر ہوگی۔ آفس سے باہر آ کر وہ اسے
دائیں سمت کی لمبی راہداری میں لے آئی جس کے اطراف میں مختلف کمرے تھے۔ یہ اسٹاف روم ہے۔ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ راہداری سے نکل کر وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچی۔ اسکول کی عمارت سے کچھ دور کنٹین، سائنس لیب وغیرہ تھا۔ آپ کا نام کیا ہے میڈم؟ شاہین نے سوال کیا۔ نورالعین حیدر، اس نے لائبریری پر نظریں جمائے جواب دیا۔ بڑا پیارا نام ہے جی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ سب سے آخر میں ہاسٹل کی عمارت تھی۔ یہاں کچھ بھی اس کی امید کے مطابق نہیں تھا ماں سوائے سر قاسم کے۔ وہ بالکل اس کی سوچ جیسے تھے، میڈم سفینہ جیسے مخلص اور ہم۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں موجود خوف زائل ہونے لگا تھا۔ ہاسٹل کافی صاف ستھرا اور کھلا کھلا سا تھا۔ کتنی خاموشی ہے یہاں، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ اس لیے کہ ابھی سب کلاسز چل رہی ہیں، ورنہ یہاں خاموشی کہاں ہوتی ہے جی۔ کمرے کے سامنے پہنچ کر وہ دونوں رک گئیں۔ شکریہ۔ اس نے تشکرانہ نظروں سے ادھیر عمر شاہین کو دیکھا۔ شکریہ کس بات کا میڈم، یہ تو ہمارا کام ہی ہے۔ اب آپ آرام کریں۔ وہ واپس مڑ گئی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ کمرہ سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ سامنے دیوار سے لگا سنگل بیڈ، بیڈ کے قریب ایک میز اور کرسی، ایک کونے میں کپڑوں کی الماری بھی موجود تھی۔ بیڈ کے ساتھ ہی ایک عدد کھڑکی تھی جس سے ہاسٹل کے پیچھے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے بیگ کرسی پر رکھ کر پنکھا آن کر دیا اور بیڈ کی سمت چلی ہے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کا جائزہ لیا۔ یہ چند سال بہت خاموشی سے گزرے تھے۔ اسے خبر ہی نہ ہو سکی کہ گزرا وقت وہ کتنے پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ وقت نے اس پر صرف اتنا اثر چھوڑا تھا کہ اب وہ کچی عمر کی 18 سالہ الہر لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ 23 سالہ سنجیدہ سی میڈم نورالعین میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں وقت بہت بڑا مرہم ہے، مگر بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو تاعمر رستے رہتے ہیں۔ یوں تو یہاں اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر وقت نے اس کی زندگی میں جو خلا پیدا کر دیا تھا وہ ہنوز موجود تھا۔ ہاں، مگر ایک تبدیلی یہ بھی آئی تھی کہ جانے کیوں وحید کا خیال آتے ہی اسے حسن بھی یاد آ جایا کرتا تھا۔ اس نے بیڈ پر دھرا بیگ کاندھے پر ڈالا اور باہر نکل آئی۔ ارے نور، کہاں غائب ہو بھائی؟ کوئی خبر ہی نہیں۔ اسی پل میڈم رقیہ بھی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ جی اصل میں بیت بازی کی تیاریاں چل رہی ہیں نا، تو وقت ہی نہیں مل رہا۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اس نے ان کے ساتھ ساتھ قدم بڑھائے۔ اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک۔ بس آج کل بیٹا بہت یاد آ رہا ہے۔ خود باہر چلا گیا ہے اور مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ خود تو گھر سے دور ہے ہی، مجھے بھی بے گھر کر دیا ہے۔ ایسے میں بس تم ہو جس سے باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہوں، مگر تم بھی آج کل ہاتھ نہیں آ رہی۔ ویسے آج شام وقت ہے تمہارے پاس؟ کافی دن ہو گئے ساتھ چائے پیے ہوئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بغیر رکے شروع ہو چکی تھی۔ لائبریری کے قریب پہنچ کر دونوں رک گئیں۔ جی ضرور، اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اس کے لیے بھی وہ کسی ہمراز دوست سے کم نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پھر شام میں ملتے ہیں۔ وہ اندر چلی گئی۔ اس نے بھی ایکٹیویٹی ہال کی طرف قدم بڑھا دی۔ اسکول میں کئی طرح کے مقابلے ہونے والے تھے اور اردو کی ٹیچر ہونے کے ناطے بیت بازی کی ذمہ داری اس کو سونپی گئی تھی۔ السلام علیکم میم۔ اس کے ہال میں پہنچتے ہی ساری لڑکیاں کھڑی ہو گئیں۔ وعلیکم السلام، جاری رکھیں پلیز، اس نے اپنی میز کی سمت بڑھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ مقابلہ کئی اسکولوں کے درمیان تھا، مگر اس نے ان کی تیاری جانچنے کے لیے اپنے اسکول کی ٹیم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ اب ان دونوں کے بیچ زبردست جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ شعر کے الفاظ کانوں میں پڑتے ہی وہ سن سی ہو گئی۔ کیا کچھ تھا جو اسے یاد آیا تھا، وہ دن، وہ لمحہ، وہ ندی، وہ موسم اور وہ شخص۔ اس کی آنکھوں میں یکلق نمی پھیلنے لگی، مگر اس نے کمال مہارت سے اسے اندر اتار لیا۔ وقت نے اسے یہ ہنر بھی خوب اچھی طرح سکھا دیا تھا۔ اسی پل اس کی نظر تیسری بینچ کے آخر میں بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ اس کی نم پلکیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ نورالعین نہیں تھی کہ اس نمی کو اندر ہی کہیں اتار لیتی۔ کچھ اور لڑکیوں نے بھی اس کے آنسوؤں کو دیکھا۔ جنہوں نے اس کے آنسو دیکھے تھے وہ تیاری روک کر دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کر تھی۔ نور ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دوسروں پر کبھی بھی حسد نہیں کرتے، کبھی دوسروں کا مذاق نہیں بناتے، ورنہ وقت آپ کا مذاق بنا کر رکھ دیتا ہے۔ چلیں جاری کریں۔ اس نے بغیر تابہ کی طرف دیکھے دوسری لڑکیوں کو نرم لہجے میں تنبیہ کی، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ سب دوبارہ تیاری میں جٹ گئے۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد اس نے تابہ کو بلایا۔ وہ اس وقت تنہا میدان میں ایک بینچ پر براجمان تھی۔ یس میم۔ کچھ ہی دیر میں تابہ چلی آئی۔ بیٹھیں۔ نور نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تابہ، میں تم سے تمہارے رونے کی وجہ نہیں پوچھوں گی، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا۔ اس نے ایک نظر سر جھکائے بیٹھی تابہ کو دیکھا، پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ بولی۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنا دکھ ہر ایک پر ظاہر مت ہونے دو۔ ہر کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اور انہیں باتیں بنانے کا موقع ہم خود ہی دیتے ہیں۔ خود کو اتنا مضبوط بنا لو کہ دکھوں کا پہاڑ بھی تم پر ٹوٹ پڑے تو تم مضبوطی سے کھڑی رہو۔ اس نے نرمی سے اسے وہ بات کہی جو وقت نے اسے ایک کرے تجربے کے بعد سمجھائی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اپنے دکھوں کو اپنے اندر ہی دفنا لو۔ دل کا بوجھ ہلکا کر لینا چاہیے، مگر صرف اس کے سامنے جو آپ کا اپنا ہو، جو آپ کو سمجھے، جو آپ کا دکھ محسوس کر سکے، جو آپ کو بالکل اسی طرح سمجھ سکے
जैसे आप समझाना चाहें, समझ रही हो ना मेरी बात। इसने बगौर इसके झुके सर को देखा, तब इसे अंदाजा हुआ कि वो सर झुकाए खामोशी से रोए जा रही। इसने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। आज अपने दिल का सारा गुबार निकल जाने दो, आइंदा कभी इस तरह आंसू मत बहाना। इसने ताबा की पलकों पर चमकते मोती को देखा। वो मुझसे नाराज है, वो चाहता है मैं इसके साथ इसके गांव चलूं, जबकि मैं नहीं जाना चाहती। वो जैसे इसकी हमदर्दी पा कर मजीद टूट गई थी, फौरन दिल के गुबार को निकालने बैठ गई। वो क्यों चाहता है कि तुम इसके गांव जाओ? इसके माथे पर शिकनों का जाल बिछ गया। इसे किसी काम से गांव जाना है, जहां इसका रिहायशी घर है। इस शहर में वो पढ़ता है, कुछ ही घंटों के लिए जाना है, इसलिए वो मुझे भी साथ ले जाना चाहता है ताकि मुझे अपना गांव दिखा सके। मैंने मना कर दिया। वो मुझसे नाराज़ हो गया। 3 दिन से हमारी कोई बात नहीं हुई। इसने से मजीद तफसील से कहा किया। वो सुन ही तो रह गई। एक और नूर, एक और वहीद। और ज़रूरी नहीं था कि इस नूर की किस्मत में कोई हसन भी होता। ताबंदा, हर मर्द एक सा नहीं होता, मगर मर्द अच्छा हो या बुरा, हमें हर मर्द के लिए एक ही हद मुकर्रर करनी चाहिए। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हमें सारी ज़िंदगी तकलीफ देती रहती हैं। कच्ची उम्र के कच्चे ख्वाब बड़ा पक्का जख्म दे जाते हैं। अपने दिल की इतनी मत सुनो कि तबाह हो जाओ। वो खफा है, रहने दो। बात नहीं करता ना करे। एक हदीस पाक का मफहूम है कि बंदा लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करने वाला कोई काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को भी नाराज़ कर देते हैं। और अगर बंदा अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए बंदों को नाराज़ करने वाला कोई काम करता है तो अल्लाह पाक बंदों को भी खुश कर देते हैं। अगर आज तुम इसे खुश करने के लिए इसकी बात मान लोगी तो हो सकता है कल वो किसी और बात पर खफा हो जाए। तुम खुद समझदार हो, मैं उम्मीद करती हूँ तुम समझ गई होगी। खुद को मजबूत बनाओ, औरत इतनी कमज़ोर नहीं होती। इसने एक नज़र इसके गुलाबी चेहरे पर डाली और उठ खड़ी हुई। ख्याल रखना अपना। इसने एक हौसला अफजा मुस्कुराहट ताबा की तरफ उछाली। फैकल्टी हॉस्टल के करीब पहुंचकर इसने एक दफ़ा फिर मुड़कर बेंच पर सर झुकाए बैठी ताबा को देखा। कुछ फैसले करने में वक्त लगता है, लेकिन अगर फैसला सही किया जाए तो मलाल बाकी नहीं रहता। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कैसे इससे शादी कर सकता हूँ? वो उछल ही तो पड़ा। क्यों? कोई मेम तो नहीं पसंद कर ली तुमने? इन्होंने कान से फ़ोन हटाकर फ़ोन को घूरा। इसके ज़हन पर एक मासूम चेहरा लहला गया। कैसी बात करनी है मामा? मैं आपको ऐसा लगता हूँ? इसने जैसे अफसोस से सर लिया। तो मना क्यों कर रहे हो? इनके लहजे में खफकी नुमाया थी। ओहो मामा, बस अभी ये बात रहने दें, मैं आ तो रहा हूँ, मिलकर बात करते हैं। इसने तहम्मुल से इन्हें समझाना चाहा। वक्त ने इस पर भी बड़ा गहरा असर छोड़ा था। वो शोखी जो कभी इसकी शख्सियत का खासा थी, जैसे कहीं खो सी गई थी। ठीक है, पर मना मत करना। नूर बहुत पसंद है मुझे। रुकैया बेगम की बात पर वो बुरी तरह चौंका। नूर? मगर वो यहाँ कहाँ? दिमाग ने फौरन इस ख्याल की नफी कर डाली। इसकी कोई तस्वीर है कि मामा? इसने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। हाँ, एक इत्तेफाक से मौजूद है मेरे पास, कुछ देर में देती हूँ तुम्हें, ख्याल रखना अपना। इन्होंने अलविदाई कलमात कहकर फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ वो मोबाइल हाथ में लिए इनके मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। साथ ही इसके जहन में कई तरह की सोचें भी उड़ती फिर रही थी। क्या दुआओं की कबूलियत का वक्त आन पहुँचा है? कुछ देर में पैगाम मसूल होने के मखसूस टून ने इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। इसने जल्दी से मैसेज ओपन किया और जैसे वक्त थम सा गया, वो वही थी। वो शाम में सोकर उठी तो तबीयत अजीब बोझल सी हो रही थी। इसने खिड़की के दोनों पट खोल दिए। हॉस्टल के पीछे तहद नज़र तक खेत ही खेत थे। शाम के साए हर सुछाए छाने लगे थे। हवा बिल्कुल बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे उदासी ने हर मंजर अपनी चादर में लपेट लिया हो। इसने खिड़की के पट से सर टिका कर दूर आसमान में उड़ती चिड़ियों को देखा। इसके जहन के आसमान पर भी ख्यालात के परवाज़ जारी थी। आज ताबा स्कूल नहीं आई, इसका क्या मतलब है? क्या वो इसके साथ गई होगी? मगर इतना समझाने के बाद भी वो ऐसा कैसे कर सकती है? हो सकता है कोई और वजह हो। अब ये तो कल ही पता चल सकता है। वो फिक्रमंदी से सोच रही थी। अगर वो वहीद के साथ ना गई होती तो आज शायद मेरी ज़िंदगी इस कदर तारीकी का शिकार ना होती। इसकी पलकें भीगने लगी तो इसने फ़ौरन आंसू साफ कर लिए। खुद को मजबूत बनाओ नूर। क्यों माजी को नहीं भूलती तुम? अगर तुम वहीद के साथ ना भी जाती तब भी तुम यहीं होती, क्योंकि यहाँ तो ताया और ताई के मुजालिम की वजह से हो। वहीद के साथ जाने वाली तुम्हारी गलती को तो अल्लाह ने इस तरह छुपा लिया जैसे तुमने वो कभी की ही नहीं। हालात पर कुड़ने के बजाय अगर हर हाल में शुक्र अदा करो तो ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाए। दिमाग ने इसका भरपूर अंदाज में डपटा। इसे दिमाग की बात समझ में आ गई थी, इसलिए शुक्राना के नवाफिल पढ़ने के लिए मुसल्ले तक चली आई। मैम, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वो मैदान में तनहा बेंच पर बैठी थी तब ताबा की आवाज़ पर चौंक कर सर उठाया। हाँ बिल्कुल, आओ। इसने ज़रा सा खिसक कर बेंच पर जगह बनाई। थैंक यू सो मच। बैठते इसने तशक्कुर से नूर के हाथ थाम लिए। अरे ये क्यों? इसने हैरत से सवाल किया। मैम, मैं बता नहीं सकती आपकी किस कदर शुक्रगुजार हूँ। अगर इस दिन आप मुझे ना समझाती तो मैं इसकी बात मानकर अपना सब कुछ खो देती। जब मैं इसके साथ ना जाने का फैसला करके वापस घर गई तो बहुत उलझन महसूस कर रही थी। एक कशमकश थी जिसने मुझे अपनी लपेट में ले रखा था। इसे खो देने का ख्याल बार बार मुझे तंग कर रहा था, मगर फिर मेरा दिल राज़ी नहीं हुआ कि मैं अपने अल्लाह को नाराज़ कर दूं। कल जब मैं स्कूल आने की तैयारी कर रही थी तब इसकी कॉल आई और आप जानती इसने क्या कहा?
اس نے چمکتی آنکھوں سے نور کو دیکھا۔ کیا؟ اس کے پوچھنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ارے رے! وہ اس کے اس درجہ بے تکلفی پر حیران ہوئی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، بندہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اگر بندوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ پاک بندوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں اور اللہ پاک نے اسے خوش کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تم جیسی لڑکی چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، تم پر تو میں آنکھیں بند کر کر اعتبار کر سکتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات، اس نے کل ہی اپنی امی کو ہمارے گھر بھیج دیا، اور اس پاک ذات کا کرم دیکھیں کہ مما جن کو منانا بہت زیادہ مشکل تھا اتنی آسانی سے مان گئی کہ میں اب تک حیران ہوں۔ اگلے جمعہ کو ہماری منگنی ہے اور آپ کو ضرور آنا ہے، یہ رہا آپ کا دعوت نامہ۔ وہ جیسے جیسے بتاتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، اور آخری بات پر تو وہ حیرت سے گنگ رہ گئی۔ واقعی اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو پہاڑ کو آرام سے اپنی جگہ سے سرکا دے اور چاہے تو پلکوں کی جنبش بھی محال کر دے۔ پکڑے نا؟ اس نے ساکت بیٹھی نور کے ہاتھ میں کارڈ تھما دیا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں، اس نے پرمسرت لہجے میں اسے مبارکباد دی۔ بہت شکریہ، آپ آئیں گی نا؟ اس کے لہجے میں امید بول رہی تھی۔ انشاءاللہ، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ایک اور بات کہنی ہے آپ سے، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو۔ نور کی آنکھوں میں سوال ابھرا۔ میم، میری کوئی بہن نہیں ہے، مگر اب ایسا لگتا ہے جیسے مجھے آپ کی شکل میں بڑی بہن مل گئی ہے، میں آپ کو آپ بھی کہہ سکتی ہوں؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا۔ اتنی سی بات کہہ سکتی ہو؟ نور کو لگا تھا جیسے اس کے منہ سے لفظ آپی سن کر اس کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہو۔ طیب بھی تو اسی طرح اسے آپی کہا کرتا تھا۔ اب میں گھر جاؤں؟ باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کتنی دیر ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج چھٹی کا دن تھا اور وہ صرف کارڈ دینے کے لیے اسکول آئی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اس نے گیٹ کی سمت قدم بڑھا دیے جبکہ نور دوبارہ بیٹھ گئی۔ ایک عرصے بعد دل میں سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایک اور نور کا دل اور زندگی دونوں اجڑنے سے بچا لیا تھا۔ طابہ کے صحیح فیصلے نے دونوں کے دل کا ملال ختم کر ڈالا تھا۔ میڈم رضوانہ کے ساتھ اس نے کمکموں اور جدید روشنیوں سے سجے لون میں قدم رکھا۔ لون کی آرائش بڑے خوبصورت انداز میں کی گئی تھی۔ وہ سجاوٹ پر تعریفی نظریں ڈالتی اسٹیج کی سمت بڑھ رہی تھی جہاں ابھی ابھی طابہ کو لا کر بٹھایا گیا تھا۔ منگنی کی رسم پوری ہوئی تو وہ میڈم رقیہ کے ساتھ اسٹیج پر چلی۔ مبارک ہو لٹل سسٹر، اس نے جھک کر طابہ کو مبارکباد دی۔ بہت بہت شکریہ آپ بھی، اس مبارکباد کا بھی اور یہاں آنے کا بھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ساری بات مما کو بتا دی تھی، یہ بھی کہ آپ کے سمجھانے پر مجھے عقل آئی۔ رکیں، ملواتی ہوں ان سے۔ وہ اس کو دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کی خوشی اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ اوکے، وہ مسکرا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اسی پل اس کی نظر طابہ کے قریب بیٹھے شخص پر پڑی۔ طیب۔ اس نے چمبے سے اسے دیکھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ نور ایک دم ہوش میں آئی۔ طابہ، میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، تمہاری امی سے پھر کبھی مل لوں گی، ابھی اس کی بات پوری نہیں ہو سکی۔ ارے نہیں، رکے، انہوں نے سخت تائید کی ہے آپ سے ملوانے کی۔ اوہ، وحید ماموں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ادھر ادھر نظریں دہرا رہی تھی جب اسے اسٹیج پر چڑھتا وحید نظر آ گیا۔ وحید نے طابہ کی پکار پر اس کی طرف دیکھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی نظریں نور کی پریشان نظروں سے ٹکرائی تھیں۔ تم؟ اس کی آواز اس قدر اونچی تھی کہ آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ نظر آ رہا تھا۔ کمال ہے، آپ نور آپی کو جانتے ہیں ماموں؟ طابہ نے حیرت سے وحید کو دیکھا۔ بہت اچھی طرح۔ بتاؤ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ مجھ سے بدلہ لینے؟ میرا گھر تو تمہاری وجہ سے پہلے ہی اجڑ چکا ہے، اب اور کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر زور سے چلایا۔ نور لاشعوری طور پر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی جبکہ طابہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی طیب بھی کھڑا ہو گیا تھا اور اب حیرت بڑی نظروں سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں ماموں آپ؟ نور آپی کو میں نے بلایا ہے، میرے اسکول میں پڑھاتی ہیں یہ میڈم رقیہ بھی۔ خاموش ہو جاؤ طابہ، مجھے اس بے وفا سے بات کرنے دو۔ اور اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ نور نے تیزی سے پلکیں جھپک کر آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوں کو اندر دھکیلا۔ وحید، کیا کہہ رہے ہو تم؟ وشال پریشان سی آگے بڑھی مگر پھر نور پر نظر پڑتے ہی گنگ سی کھڑی رہ گئی۔ شاید وہ اسے پہچان کی تھی۔ چپ ہو جاؤ بیٹا، کیوں میری بچی کی زندگی میں مزید غم گھول رہے ہو؟ ایک شناسا سی آواز عقب سے ابھری تو اس نے پلٹ کر دیکھا، یہ تائی تھی۔ اسے انہیں پہچاننے میں کافی دشواری پیش آئی، وہ پہلے ہی کافی کمزور ہو گئی تھی۔ شاید وحید بھی اس لیے طیب کی فیملی کو پہچان نہیں سکا تھا، مگر وہ تو ان کے ساتھ تھی ہی نہیں، اسے تو طابہ نے انوائٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، یہ اسی لائق ہے۔ ارے گاؤں سے بھاگتے شرم تو نہ آئی اس کو؟ یہاں نہ جانے کون سے گل کھلا رہی ہے۔ وقت بھی کچھ لوگوں کو بدلنے میں ناکام ہو جاتا ہے، شہلا بھی انہی میں سے تھی۔ طابہ نے بے بسی سے اپنی ہونے والی جٹھانی کو دیکھا۔ خاموش ہو جا تم سب، حد ہوتی ہے مظالم کی، بندہ تھوڑی انسانیت دکھا دیتا ہے، کچھ غلط نہیں کیا ہے نور نے، اس کا حق ہے جینا۔ میں سب جانتی ہوں، میڈم رقیہ نے آگے بڑھ کر نور کو تھام لیا۔ طابہ پہلے ہی نور کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ اچھا، تو یہاں یہ اپنے کس پرانے یار کے گھر رہ رہی ہے؟ آج یہ بھی بتا دیں، کیونکہ شہر کی زندگی جینا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ شہلا نے زبان کے نشتر
سے اسے مزید کاہل کرنا چاہا۔ پلیز خاموش ہو جائیں، میں آپ کا لحاظ کر رہی ہوں، مگر آپ مزید بولیں تو میں چاہ کر بھی نہیں کر پاؤں گی۔ طیب یہ میری میم ہے، وہی میم جنہوں نے مجھے تمہارے ساتھ گاؤں جانے سے روکا تھا۔ طابہ سے مزید برداشت نہ ہو سکا تو وہ بول پڑی، یہ میری آپ ہی ہیں طابی۔ طیب کے لہجے میں حد درجہ دکھ تھا، وہی دکھ جو اس کا ذکر کرتے ہوئے زیب کے لہجے میں ہوا کرتا تھا۔ طابہ کی بات پر ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، پھر وحید کے لبوں میں جنبش ہوئی، تو اس نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میں منسوب ہوں حسن کے ساتھ۔ الفاظ تھے اب بم، ہر کوئی ساکت کھڑا تھا۔ حسن جو اسی وقت وہاں پہنچا تھا، مارے حیرت اور خوشی کے گنگ ہی تو رہ گیا۔ میڈم رقیہ کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ وحید اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں نے کہا تھا نا کہ… شٹ اپ! وہ جو شروع سے خاموش کھڑی تھی آخر بول پڑی، آگے ایک لفظ بھی مت کہنا، میں تمہیں صفائی دینے کی پابند نہیں ہوں، مگر بتا دوں کہ حسن اور میرے بیچ کبھی کچھ نہیں رہا۔ یہ میڈم رقیہ حسن کی ماں ہے اور میرے لیے بھی ماں سے کم ثابت نہیں ہوئی۔ میں نے ان کے روپ میں اپنی ماں کو پایا ہے، ہر اس رشتے کو پایا ہے جسے میں نے بہت پہلے کھو دیا تھا۔ یہ سب کچھ ان کی ہی خواہش پر ہوا ہے، اور جس وقت ہوا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا حقیقتاً کون ہے، اور مجھ پر بے وفائی کا الزام لگانے سے پہلے خود سوچ لو وحید اکرام، راستے میں تم چھوڑ کر بھاگے تھے یا میں، بزدل تم ثابت ہوئے تھے یا میں؟ اگر یہ بات نکلی تو بڑی دور تلک جائے گی، اس لیے رہنے ہی دو۔ اس نے ساکت کھڑے وحید پر ایک نظر ڈالی اور اسٹیج پر سے اتر آئی۔ مشال بھی تشکر کے جذبات دل میں دبائے پلٹ آئی۔ وہ اس کا شکر ادا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی جس کو خود اس نے بیچ راستے میں تنہا کھڑا کیا تھا۔ اسی نے اس کی بیٹی کی خوشیاں بچائی تھیں، وہ شکریہ ادا کرتی بھی تو کیسے؟ طابہ نے اس مضبوط عورت کو دیکھا جو اپنے اوپر پہاڑ ٹوٹنے پر بھی مضبوطی سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وحید نے حسرت بھری نظر نور کے پیچھے جاتے حسن پر ڈالی اور اسٹیج سے اتر کر اندر کی سمت چل دیا۔ وقت نے اسے بے وفائی کا خوب صلہ دیا تھا، کائنات اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور کورٹ نے علی کو بھی اسے سونپ دیا تھا۔ مزید ستم یہ کہ اسے پل پل اس الہل لڑکی کی یاد ستاتی تھی جسے وہ کبھی بھلا ہی نہ سکا تھا۔ مامی نے چڑھتی سی نظر شہلا پر ڈالی، یہی تھی ان کے گھر کی بربادی کی ذمہ دار، اس کی وجہ سے ہی زیب ان سب کو چھوڑ کر بیرون ملک جا بسا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سے تایا بیمار رہنے لگے تھے، زمینوں سے ملنے والے پیسے طیب کی پڑھائی پر خرچ ہو جاتے، شہلا میں تو کوئی گن تھا نہیں کہ گھر چلانے کے لیے اس سے مدد کی امید کی جاتی۔ وہ دن رات سلائی کر کے بمشکل گھر چلاتی اور شہلا سارا دن کمرہ بند کیے سوگ منایا کرتی، جانے یہ سوگ زیب کے جانے کا تھا یا ان بھائیوں کے رشتے توڑ لینے کا جن پر وہ جان چھڑکتی تھی۔ خیر غلطی تائی کی بھی کچھ کم نہ تھی، مگر دوسروں پر الزام سونپنا انسان کو زیادہ احسان معلوم ہوتا ہے۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس تھا، مگر ضمیر کے کچوکوں کے ڈر سے وہ پوری طرح قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ نور حسن کی پکار پر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ خوشخبری امی نے تو نہیں سنائی؟ اس نے پھوٹتے ہی استفسار کیا، کیونکہ انہیں بھی ابھی خبر ہوئی ہے۔ اس نے دانتوں سے ہونٹ دبا کر ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ روکی، یعنی کہ… اس نے چمبے سے اسے دیکھا۔ میں نے سوچنے کا وقت مانگا تھا، میرے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا، مگر اعتبار کرنا ذرا مشکل لگ رہا تھا۔ پر جب پتہ چلا کہ وہ کسی اور کی نہیں آپ کی بات کر رہی ہیں تو فیصلہ جھٹ ہو گیا، کیونکہ آپ دنیا کے واحد مرد تھے جس پر میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی ہوں۔ نور نے مسکرا کر اس کی خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ ہائے کہ یہ الفاظ خالص میرے لیے ہیں؟ اس کی کھوئی ہوئی شوخی واپس لوٹ آئی تھی۔ نہیں، پڑوسیوں کے لیے ہیں، وہ بھی بڑے دن بعد دل سے ہنسی تھی۔ واللہ تمہاری ہنسی مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حسن نے بغور اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھا جو اس کے دل کی اولین خواہش تھا۔ اس نے جھم کر چہرہ موڑ لیا۔ آج تو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، میرے اوپر محبت کا وار اسی وقت ہوا تھا جس وقت وحید کے اوپر، مگر میں اظہار نہ کر سکا اور وحید نے کر ڈالا۔ تب میں وہاں سے جلد لوٹ آیا، میں جان سے پیارے دوست کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا اور تمہیں دل سے نکال نہیں سکتا تھا۔ پھر وحید کی اس حرکت کے بعد بھی میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکا، کیونکہ میں جانتا تھا اس حادثے کے بعد تمہارے لیے کسی بھی مرد پر اعتبار کرنا بہت ہی مشکل ثابت ہوگا۔ میں اپنے رد ہو جانے سے ڈرتا تھا۔ جس دن میں نے تمہیں گاؤں چھوڑا، میری امریکہ کی فلائٹ تھی، میں امریکہ شفٹ ہو گیا اور امی کی تنہائی کم کرنے کے خیال سے انہیں اسکول شفٹ کر دیا۔ پر اب ہم ساتھ رہیں گے کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور جو تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں ٹمٹماتے ستارے اس کی خوشی کا اعلان کر رہے تھے۔ نور نے ان ستاروں کی روشنی کو اپنی آنکھوں میں بھی اترتے محسوس کیا۔ اکثر محبت وہ روشنی ثابت ہوتی ہے جو ہمارا اندر باہر دونوں جگمگا دیتی۔ محبت نور العین کو بھی حسن سے اتنی ہی تھی جتنی حسن کو اس سے۔
لیکن اس محبت کا اقرار وہ تب ہی کرے گی جب باقاعدہ طور پر حسن کو اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اس نے کھڑکیوں پر پڑا پردہ ایک طرف کر کے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ دور پہاڑوں کے پیچھے سے سورج طلوع ہونے کو تھا۔ یہ اس کی زندگی کی خوبصورت ترین صبح تھی۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا، محبت کرنے والی ماں جیسی ساس، جانچیں رکھنے والا شوہر جو اس وقت سارے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر حسن کو دیکھا۔ بے اختیار ہی اس کے ہونٹوں پر محبت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ حسن نے اسے وہ سب کچھ دیا تھا جس کی وہ ہمیشہ خواہش کرتی آئی تھی۔ طائف اور تایا جان اکثر اس سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ تابا کے ذریعے اسے پتہ چلا تھا کہ وحید بہت شرمندہ ہے اور اکثر اسے یاد کرتا ہے۔ بہرحال محبت تو وحید نے بھی کی تھی، بس بات یہ تھی کہ نور کی زندگی میں آنے والے مردوں میں ایک بزدل تھا تو دوسرا مجبور، تیسرا نہ بزدل تھا نہ مجبور، یا شاید اس کی دعاؤں میں سب سے زیادہ طاقت تھی۔ وہ دبے قدموں سے چلتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی۔ اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کے لبوں میں جنبش ہوئی تھی۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال ہے، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، ختم شد۔ سو گائز، یہ ناول یہاں پہ اینڈ ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعا میں یاد رکھیں گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔